24 کو دھرنے کی پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی تھی. وہ دھرنا مختلف رکاوٹیں عبور کرتا ہوا اسلام آباد پہنچا. اسلام آباد جو ہے پھر ان کو ایک حتمی رکاوٹ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا. جی ٹی روڈ کے اوپر جو کچھ ہوا وہ بھی ٹی وی کی سکرینز نے سارے ملک میں دکھایا. رینجرز کے جوان شہید ہوئے، پولیس کی شہادتیں ہوئیں، سینکڑوں کے حساب سے لوگ زخمی ہوئے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اور ان زخمیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ ممکن بنایا کہ جو حملہ تھا، تیسرا حملہ تھا، اس کو ناکام بنایا. اور جس طرح پی ٹی آئی میدان چھوڑ کے بھاگی، پہلی ریئل ریزسٹنس کو جب سامنا کرنا پڑا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جنگ میں دنیا کی تاریخ میں اس طرح دم دبا کے بھاگنے والی مثال آپ کو کبھی نہیں ملے گی، نہ گنڈا پور کی، نہ بی بی بشرا کی جو اس دن پرفارمنس رہی. جتنی دیر تو عام تھوڑی بہت ہی ریزسٹنس ہوتی رہی ہے، یہ اس کو ڈیمولش بھی کرتے رہے، اس ریزسٹنس کو رکاوٹیں دور بھی کرتے رہے. لیکن جب بار بار یہ ہمارے کہنے کے باوجود کہ ڈی چوک کے تک ہم نہیں آنے دیں گے، ہم نے اس کے آلٹرنیٹ جو ہیں متبادل جگہیں آفر کی، اور بانی پی ٹی آئی ان پہ ایگری بھی کر گئے. لیکن یہ خاتون جو ہے کراؤڈ دے کے 15 میٹر پہنچ جاتا ہے، اچھے بھلے بندے کا جو جنہوں نے سیاست میں زندگی گزاری ہوتی ہے، اچھا کراؤڈ دے کے، کراؤڈ اچھا تھا. انہوں نے پہلی دفعہ یہ مزہ چکھا. انہوں نے کہا میں تو ڈی چوک لے کے جاؤں گی، پاویں جو مرضی ہو جائے. اور جو اس کے بعد حشر ہوا، جس طرح وہ بھاگی ہیں وہاں سے، میرا خیال ہے کہ گنڈا پور کے ساتھ ہی فرار ہوئی ہیں. گنڈا پور کی گاڑی کو اینٹیں بھی پڑتی رہیں، لاٹھیاں بھی پڑتی رہیں، یہ بھی بڑی مشکل سے وہاں پہ جان چھڑائی ہیں انہوں نے. اور پھر جو ہے فرار ہوتے ہوئے، پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے، میرا خیال ہے منصیرہ میں ان کا جو ہے رونما ہوئے تھے، رونمائی جو ہے ان کی پھر منصیرہ میں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ایک سٹوری جو ہے کنسٹرکٹ کی کہ یہاں پہ جو ہے جی کھوسا صاحب کہتے ہیں، لطیف کھوسا صاحب بڑے معتبر وکیل ہیں ماشاءاللہ، ساری عمر ان کی وکالت میں گزری ہے، اچھی وکالت ان کی رہی ہے. پیپلز پارٹی کے بڑے مایہ ناز لیڈر ہوتے تھے. میرا ہے پیپلز پارٹی نے انہوں نے بڑے بڑے عہدے بھی لیے ہوئے تھے پیپلز پارٹی میں. اب پی ٹی اے میں آ کے وہ کہتے ہیں 278. اب بتایا جائے کہ ہر لیڈر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ ڈفرینٹ نمبر بتا رہا ہے. کوئی 1000 سے اوپر بتا رہا ہے، کوئی 278 بتا رہا ہے، کوئی 50 سلمان راجہ صاحب مختلف بتا رہے ہیں، کوئی اور جو ہے 30 32 40 گور کیا نام ہے ان کا، بیرسٹر صاحب جو ہے وہ مختلف بتا رہے ہیں. نہیں وہ گور ایوب تو کہتا میرے سینے میں فائر لگا ہے. تو اس بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، کیا بات ہے، خدا چھا گیا ہے بالکل. وہ کہتے ہیں میں نے سینے میں راؤنڈ کھائے ہیں. یہ پی ٹی آئی والے اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں، اور کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی لیڈر کو جو ان کو اعزاز ہے. تو یہ ساری سٹوریاں جو ہسپتالوں سے، اب جو ہے نمبر جو ہے وہ 10 سے نیچے سنگل ڈیجٹ میں آ گیا نمبر، جو پرہیپس وہ کہتے ہیں جی ویریفائیبل ہے، ہسپتالوں سے آپ کو ویریفائی کیا ہے یا. لیکن آج تک کوئی کسی جنازے کی ویڈیو سامنے نہیں آئی، یا کسی مرنے والے کے وارثوں کی ویڈیو سامنے نہیں آئی، یا کسی اور کوئی ایسا ثبوت سامنے نہ آیا جس سے پتہ لگے کہ وہاں پہ خون ریزی ہوئی ہے. زخمی ضرور ہوئے ہوں گے لوگ، لیکن
مرنے کی جو ہے شہادت جو ہے ابھی تک کوئی نہیں ملی. مختلف قسم کے اسپیکولیٹو جو ہیں وہ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. میں ایک اور بات یہاں پہ میں میڈیا کے لیے بتانا چاہتا ہوں. 2014 کا جو دھرنا تھا پریزیڈنٹ شی پنگ نے آنا تھا, وزٹ کینسل ہو گیا ان کے دھرنے کی وجہ سے. اب 3 دھرنے انہیں دیے ہیں. ایک کے اوپر چین کے وزیر اعظم نے آنا تھا, وہ آئے. دوسری دفعہ شنگھائی کوآپریشن کونسل کی میٹنگ تھی, وہ اللہ کے فضل سے ہوئی. تیسری دفعہ بیلاروس سے جب یہ ہو رہا تھا سارا کچھ, بیلاروس کے صدر جو تھے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے میٹنگیں کر رہے تھے. ہم اپنے دوستوں کے مشکور ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے, اور یہ دوستیاں جو ہیں کئی سالوں میں بنی ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان دوستیوں میں نواز شریف کی ہے. وہ نواز شریف کے پاس جو ہے, نواز شریف جو ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے, سابق وزیر اعظم ہے, اس کے گھر جا کے اس نے مری میں کھانا کھایا. اس سارے کنٹرول میں جو اس میں ہماری جو دفاعی افواج نے جو کردار ادا کیا ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تباہی اور بربادی سے میں بچانے کے لیے ان کا کلیدی کردار تھا. یہ تینوں حملے جو ہیں اس میں باوجود اس بات کے کہ پورے اسلحے سے لیس ہو کے, مشینری سے لیس ہو کے, سرکاری جو ہیں وہ مال و دولت سے, سرکاری وسائل سے, سرکاری ملازموں سے لیس ہو کے کے پی والوں نے حملہ کیا, یا کے پی کی حکومت نے حملہ کیا. میں کے پی والے ہمارے بھائی جو ہے پشتون بھائی, وہ بڑے محب الوطن لوگ ہیں. پاکستان کے لیے جب ریفرینڈم ہوا تو 90-95% ووٹ جو ہے پاکستان کے لیے آزادی کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا پاکستان کے حق میں پڑے. ہمارے پچھلے 76-77 سال میں ہمارے پشتون بھائیوں نے پاکستان کا بڑا نام روشن کیا ہے. پاکستان کے صدر رہے, پاکستان کے آرمی چیف رہے, بیوروکریسی میں بڑی بڑی پوزیشنز پہ رہے, اور آج پاکستان میں جو بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں بھی جو بھی ہم نے منزلیں طے کی ہیں, جو بھی ہم نے سفر جو ہے طے کیا ہے, اس میں ہمارے سارے صوبوں کی کنٹریبیوشن ہے. کسی ایک صوبے کی منوپلی نہیں ہے. یہ 4 بھائیوں کا گھر ہے جس کا نام پاکستان ہے. اگر کسی صوبے میں چند لوگ جو ہے شر پسندی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے شر پسند جو ہیں, کے پی کی جس طرح حکومت ہے, شر پسندوں کی حکومت ہے, یہ سارے صوبوں میں پائے جاتے ہیں. 100% جو ہے وہ کہیں آپ کو ٹھیک لوگ نہیں ملیں گے. کوئی نہ کوئی منارٹی جو ہے, اسمال پرسنٹیج جو ہے آپ کو اس قسم کی ضرور ملے گی. میں وہ 2 ویڈیو چلانا چاہتا ہوں, آپ لوگ دیکھ لیں. یہ کیمروں کا بے شک رخ اس طرف کر لیں. یہ جو مختلف کلیم ہے کہ یہ اس دن یہ ہوا, اس دن یہ ہوا, اس کے بارے میں ہے. اس کے بعد جو ہے آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں. مہربانی. آپ نے یہ دونوں ویڈیوز دیکھی ہیں. جو پہلی ویڈیو تھی, آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ نے جو بیانات دیے کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں, کسی کا کوئی جو ہے ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں تھا. ہزاروں سے شروع ہوئے, گنڈا پور نے ہزاروں کا لفظ استعمال کیا. اس کے بعد 278 پہ آ گئے, پھر کوئی 40 پہ آ گئے. مروت صاحب نے میرا خیال ہے 50 کے ہیں, 40 جو ہیں میرا خیال ہے سلمان رایا صاحب جنہوں نے چھترول ہوئی ہے انہوں کو بی بی کو بشرا بی بی نے کی ہے, وہی ہے نا.
انہوں نے میرا ہے 40 کے ہیں. اب بتائیں کس کو مانیں, ان میں سے کس کو مانیں ہم؟ نہ جنازے ہیں, نہ لاشیں ہیں, نہ ورثہ ہیں, نہ ان کے بیان ملتے ہیں, تو کس کو مانیں؟ کم از کم آپ آپس میں مشورہ کر کے بیان ہی ملا لو اپنے. کوئی ایک نمبر دے دیں کہ اتنے بندے مرے ہیں, تاکہ اس کو لاشیں بھی تلاش کی جا سکیں, ورثہ بھی تلاش کی جا سکیں, تاکہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکے. بالکل کوئی چیز کامن نہیں ہے ان کے کلیمز کے اندر. آپ دیکھیں کہ ویڈیوز موجود ہیں کہ گنڈا پور کی گاڑی کو جو ہے ان کے ورکر ڈنڈے مار رہے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے پھر بڑھ کے مار رہا ہے, کہتا ہے دھرنا جاری ہے, عوام ہوئے یا نہ ہوئے دھرنا جاری ہے. وہ پھر کیڑا دھرنا ہے گا جی عوام نہ ہوئے؟ یہ کوئی دھرنا جو ہے, میرا خیال ہے اس قسم کا دھرنا جو ہے گنڈا پور نے انوینٹ کیا ہوا ہے, اس کی ایجاد ہے کہ جس میں عوام نہ ہوئے. اور وہ ورکروں کے ساتھ جس قسم کا زبان اور جس قسم کا سلوک جو ہے اس بی بی نے کیا ہے, کہ بڑے بڑے سینئر لوگ, میں سلمان راجہ صاحب کو بڑا پرانا جانتا ہوں, ان کے والد بزرگوار میرے بزرگ تھے, میرے وکیل بھی تھے, بڑے مایہ ناز وکیل ہیں, میں ان کے بھائی کو بھی جانتا ہوں. ان کی ایک اپنی سیاسی سوچ ہے, میں اس کا رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن جو حال ان کا ہوا ہے, اسی طرح باقی لیڈرشپ نے بتایا کہ ان کو کس طرح گالی گلوچ ہوئی ہے. ان کے حالات بی بی کے انہی لوگوں سے ٹھیک ہیں جو مال شال پکڑواتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا زلفی بخاری کے ساتھ جو ان کی آڈیو ہے یا جو بھی ہے, ہر چیز جو ہے وہ دولت کے ساتھ جو ہے وہ ناپی جاتی ہے. مجھے بتایا جائے جب پارا چنار میں جب قتل عام ہو رہا ہے, ایز وی سپیک آج بھی قتل عام ہو رہا ہے, افغان جو ہے بارڈر کراس کر کے وہاں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, طالبان وہاں پہ آ رہے ہیں, اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کا بنتا ہے کہ وہ اس دوران جو ہے حملہ کرے جو ہے اسلام آباد کے اوپر, پوسٹ پون کر دیتا, ادھار کر لیتا, کم از کم اپنا گھر تو سنبھالتا جو اس کی ذمہ داری ہے, جو اولین ذمہ داری ہے اس کی. لیکن آج بھی وہاں پہ کوئی صوبائی حکومت کا جو ہے چمچہ کڑچھا وہاں پہ نہیں گیا, فری فار آل ہے وہاں پہ, اور وہ اسپل اوور ہو رہا ہے, پارا چنار سے باہر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے فرقہ وارانہ جو ہے وہ جھگڑا جو ہے, جو ایک قسم کی جنگ جاری ہے وہاں پہ, جس کی افغانستان سے باقاعدہ پشت پناہی ہو رہی ہے. طالبان جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں بارڈر, اور وہ آ کے یہاں پہ یہ ڈی سٹیبلائزیشن کی سازش ہے, جس کی جو سیاسی جو قوت ہے وہ پی ٹی آئی ہے, جو وہ کردار ادا کر رہی ہے, وہ اسلام آباد میں حملہ آور ہو رہی ہے, اور دوسری طرف جو ہے پارا چنار کے راستے جو ہے خلفشار اس طرح پھیلایا جا رہا ہے کہ تاکہ کے پی کا صوبہ نہ سنبھل سکے. اور جو پاکستان کے دشمنوں نے خواب دیکھا ہوا ہے کے پی کے متعلق, اس خواب کی تعبیر جو ہے حاصل کی جا سکے. میری میڈیا کے دوستوں کے ذریعے میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں, حکومت کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے یہ ناقابل قبول بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی ہے.